بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه ابو داود. محترم صدر اجلاس، ذمہ داران مدرسہ، ناظرین کلیہ، اساتذہ کرام، علماء کرام اور حاضرین، آج اس سالانہ اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے نوجوان نسل کی بے رحم روی کے ذمہ دار کون؟ برادران اسلام، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے: ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. سورۃ نور آیت نمبر 41. خشکی اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا بما کسبت ایدی الناس، اس کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا. فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: من تشبہ بقوم فہو منہم. رواہ ابو داود. جس نے کسی قوم سے مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہوا. کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا: فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں. فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں. موت ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. محترم سامعین اکرام، نوجوان کسی بھی قوم، ملک سلطنت کا قیمتی سرمایہ اور مستقبل کے درخشندہ ستارے ہوا کرتے ہیں. نوجوان یہ ایک ایسا طبقہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے ستاروں پر کمند ڈالنے کی توقعات کی جا سکتی ہے. نوجوان ایسی قوت کا نام ہے، ایسی طاقت کا نام ہے اور ایسی سیزا پھیلانے کی دیوار کا نام ہے کہ جس کے وجود میں موجود توانائی ہزاروں ریکٹروں سے بڑھ کر، جس کے وجود میں دوڑتا ہوا تیز خود پہاڑوں کے دامن کو پاش پاش کر سکتا ہے، سمندر میں ہلچل پیدا کر سکتا ہے اور پوری دنیا میں تہلکہ مچا سکتا ہے. اگر اسی طبقے کو سازگار ماحول فراہم کیا جائے اور حدود اللہ کے دائرے کی کھینچی گئی لکیروں کا پابند کر دیا جائے تو پھر اسی طبقہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیات نکھر کر سامنے آتی ہیں. ابراہیم خلیل اللہ جیسی، ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم جیسی، محمد بن قاسم، طارق بن زیاد، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی اور ابو داؤد سجستانی رحمہم اللہ جیسی شخصیات اسلامی معاشرہ کا فریضہ سر انجام دیتی نظر آتی ہے. لیکن اگر ایسا نہیں تو پھر یہی نوجوان معاشرے کے بگاڑ میں اہم کردار ادا کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اگر دور قدیم کو مد نظر رکھتے ہوئے موجودہ دور کی صورتحال کی طرف نظر دوڑائی جائے تو خدا کی قسم انسانی دل لرز اٹھتا ہے کہ آج ہماری نوجوان نسل کی جو روش ہے وہ کیوں ہے اور کیسے ہے اور اس کا ذمہ دار کون ہے. محترم سامعین اکرام، ہماری نوجوان نسل کی بے رحم روی کا ذمہ دار وہ مغربی تہذیب و تمدن ہے جس میں آزادانہ معاشرہ، بے پردگی، شراب نوشی، جوے کے اڈے اور بے غیرتی و بے شرمی کے مراکز ہیں. نوجوان نسل کی بے رحم روی کا ذمہ دار ہمارا ملکی نصاب تعلیم بھی ہے. وہ ملکی نصاب تعلیم جس میں نہ قرآن کی بات نہ حدیث کی بلکہ فرنگ کی زبان اور فرنگ کی طرز زندگی سکھائی اور پڑھائی جاتی ہے. نوجوان نسل کی بے رحم روی کا ذمہ دار وہ ہمارا مخلوق فرنگ کی طرف تعلیم کو ایجوکیشن بھی ہے کہ جس نظام میں لڑکے اور لڑکیاں ایک بینچ پر بیٹھ کر سر سے چڑھ جوڑ کر تعلیم کے نام پر دلی خواہشات، جذبات، تخیلات اور تعبیرات کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. نوجوان نسل کی بے رحمی کے
ذمہ دار بدقسمت والدین ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت اسلام کے مطابق نہیں کی۔ ہماری نوجوان نسل کی تباہی اور بے رحمی کا ذمہ دار ہمارا میڈیا ہے، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا بھی اس دور میں سبقت لے جا رہا ہے، جس میں روز بروز ایسی حیاسود تصاویر دیکھنے کو ملتی ہے جو کوئی بھی شریف اللہ آدمی دیکھ نہیں سکتا۔ نوجوانوں، ملت کی شیراز بندی کی فکر کرو۔ مغرب نے آج صرف ہمارے تعلیم گاہوں کو ہی نہیں چھوڑا بلکہ وہ آج ہمارے گھروں تک پہنچ گیا ہے۔ ہمارے دل اس سے مرعوب ہے۔ نئی نسل کی زندگی ایک سوانح نشان بن گئی ہے۔ مغرب نے آج ہمارے خیالات کو آزاد کر دیا ہے۔ کیا تمہیں علامہ اقبال رحمہ اللہ کا پیغام نہیں پہنچا؟ وہ فکر اگر خواب تو آزادی افکار، وہ فکر اگر خواب تو آزادی افکار، انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ۔ محترم سامعین اکرام، اسی طرح نوجوان نسل کی بے رحمی کا ذمہ دار منشیات کا استعمال ہے۔ آپ مانے یا نہ مانے مگر یہ سچ حقیقت ہے کہ مغرب نے آج ہمیں ہوس کا غلام بنا دیا ہے۔ اور یاد رکھیے، صرف پتھروں کو پوجنا ہی نہیں بلکہ دل میں بسی خواہشات کے بتوں کو پوجنا بھی سنم پرستی ہے۔ مغرب نے آج ہماری روحانیت کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ بقول شاعر مشرق، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریخ سے ہٹ کر نہ سکا۔ محترم سامعین اکرام، اسی طرح ہمارے نوجوان نسل کی بے رحمی کا ایک سبب بے روزگاری ہے، جس کی وجہ سے لوٹ، قصب، چوری اور ڈاکہ زنی کا بازار گرم ہے۔ آج ضرورت ہے نوجوان نسل کو سلطان شرف الدین ایوبی جیسی لشکر کے نگاہیں لینے کی، جنہیں دیکھ کر سریلی عورتیں یہ کہنے پر مجبور ہوئی کہ زمین پر اللہ کے فرشتے جنہوں نے ہمارے حسن کی طرف ایک نظر بھی نہیں دیکھا۔ آج ضرورت ہے نوجوان نسل کو حضرت یوسف علیہ السلام کی کردار کی، جنہوں نے موقع پا کر حیدر کہنے والی خاتون کو معاذ اللہ کہا اور غیر بند میں رہنے کو پسند کر کے اللہ کو راضی کیا۔ ایک نوجوان کو یہ تہذیب حاضر نے عطا کی ہے وہ آزادی کہ ظاہر میں تو آزادی ہے باطن میں گرفتاری۔ محترم سامعین اکرام، اسی طرح ہماری نوجوان نسل کی بے رحمی کا ذمہ دار ہمارے ملک کی و ملی معاشرت کا روز بروز زوال پذیر ہونا ہے، جس میں رقص و موسیقی اور فیشن کے نام پر ایسی بےہودہ مخلوط مجالس اور اسٹیج ڈرامے ہیں جس کی وجہ سے زناکاری، جوا، شراب و منشیات کا سرِ عام استعمال ہو رہا ہے۔ یہ سب کے ذمہ دار مغرب اور مغرب کی کارستانیاں ہیں۔ ایسے وقت میں ہم خاموش نہ بیٹھے بلکہ مغرب کی ایک کا جواب فطرت سے دے۔ انسانیت فطرت الحق کی پرستار رہی ہے، مگر مغربی افکار نے جذبات انسانیت پر عریا تہذیب کا غبار ڈال دیا ہے۔ ہمارا کام ہے کہ ہم اس غبار کو دور کر دیں اور دنیا والوں کو بتا دیں کہ مغربی افکار کی ہر شخص لازم ہے اور اس پر آشیانہ رکھنے والوں کو کبھی چین کی بھی نصیب نہیں ہو سکتی۔ نوجوانوں، اٹھو اور یہ اعلان کر دو، دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے۔ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے۔ کھڑا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ ازہرے کا معیار ہوگا اور ایوان مغرب کی در و دیوار میں صدا پہنچا دو۔ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ بھی خودکشی کرے گی، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ بھی خودکشی کرے گی۔ جو شاخ نازک سے آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم نوجوانوں نے امت کو صحیح طریقے سے کتاب و سنت کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔